کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ امریکہ سے کینیڈا سے آئے، تو وہ کوئی ظاہری آج کل سب دنیا میں نئی طرح کی ڈرگز کا رواج عام ہے، تو وہ بہت زیادہ ایک کوئی ڈرگ ہوتی ہے LSD، تو اس کا وہ بہت ذکر کر رہے تھے کہ وہ یہ ہے، اور انہوں نے کہا جی اس کے لیے ایک سیٹنگ، پراپر سیٹنگ بڑی ضروری ہوتی ہے، اگر آپ نے اس نشے کا ٹرپ لینا ہے تو اس کے لیے ایک سیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی آپ کو نیچر کے پاس یا پرندوں کے پاس یا ریگستان میں، جنگلوں میں، جہاں بھی، مطلب شہری اور یہ آرٹیفیشل ماحول سے دور رہنا پڑتا ہے۔ تو وہ جتنی دیر مہینہ 2 مہینے رہے، یہ دونوں تبلیغ کرتے رہے، LSD کی بھی اور سیٹنگ کی بھی۔ تو یہ جو اشفاق ناصر صاحب کی شاعری، یہ بھی ایک مخصوص سیٹنگ مانگتی ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ اس سائیکولوجیکل اور اس روحانی سیٹنگ سے جب آپ الائن ہو جاتے ہیں، تو پھر جب آپ ان کی شاعری یا اشعار پڑھتے ہیں تو ان کے معنی ویسے بھی ماشاءاللہ بہت پرمعنی شاعری ہے، لیکن اس وقت جب آپ الائن ہو جائیں اس شاعری کے ساتھ، اور میں تھوڑا سا اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جب یہ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، تو میں کیونکہ اس واردات کا حصہ ہوتا ہوں، تو لہٰذا وہ ایک دوسری بات ہے کہ سمجھ آنا، لیکن پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ اس جو ایک ان کا کلندرانہ مزاج ہے، کیونکہ ایک ہماری شاعری میں زیادہ تر جو شاعرانہ تصوف ہے، بہرحال اس کو ایک شاعرانہ تصوف ہی کہنا چاہیے، وہ ایک جو پریکٹیکل تصوف ہے یا جو خانقاہی نظام ہے یا یہ جو کلندرانہ سسٹم ہے، اس نظام میں بھی جو اس کی پریکٹیکلٹیز ہیں، وہ مطلب تھوڑا شاعرانہ طریقے سے ہی عموماً شاعری میں اس کو برتا بھی گیا ہے، شعر بھی اسی رنگ میں کہے گئے ہیں، اس کو سمجھا بھی اسی رنگ میں گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ہاں جو وہ اپج پیدا ہوئی ہے روحانی، وہ ان کو جو انہوں نے اقبال پڑھا ہے اور جو انہوں نے اقبال پڑھایا ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اقبال، ہم سب ظاہری بات ہے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب نے اقبال پڑھ رکھا ہے، ہم نے بھی پڑھ رکھا تھا، اپنے تئیں کافی پڑھ رکھا تھا، ان کے اوپر بہت کتاب میں اور کام جو ہوئے وہ بھی پڑھ رکھے تھے، لیکن ان کے پاس ایک کمال ہے کہ یہ اقبال آپ کو صرف سناتے ہیں، تشریح نہیں کرتے، بتاتے کچھ نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں اقبال کا شعر سو، پھر اس کے بعد اقبال کا ایک پورے تھاٹ کی لڑی ہے، پورے کلام اقبال میں سے اس لڑی کا 1 شعر، 2 شعر، 3 شعر، 4 شعر، 5 شعر، 10 شعر، 20، جتنے بھی اس لڑی کے شعر ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں، اور تب آپ کے سامنے ایک دم باقی چیزیں بلر ہو جاتی ہیں، اور صرف یہی کڑیاں کھلتے ایک ایسی خوش نما زنجیر بن جاتی ہے کہ آپ کو اقبال ہی کھل جاتا ہے، اور وہ اقبال جو کھلتا ہے وہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کے لیے واحد صورت یہ ہوگی کہ وہ کلام آپ اشفاق ناصر سے سنیں گے اور الائن ہو جائیں گے شاید اقبال صاحب کی اجازت سے، تو پھر آپ پہ اقبال بھی کھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ان کی میرا خیال سے جو ان کی یہ روحانی اینگل ہے، جو روحانی سیٹنگ ہے، یہ شاید وہیں سے تحفہ ہوئی ہے اقبال کی طرف سے، اور جب بھی اس کے ساتھ الائن ہو گئے تو بس میری دعا ہے، میں اس کا طریقہ نہیں بیان کر سکتا کہ کس طرح ہونا چاہیے، لیکن میری دعا ہے کہ جب بھی آپ لوگ، آپ یہ کتاب کی صورت میں آ گئی ہے، کتاب ایک مجموعہ آ گیا ہے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کے لیے، تو میری آپ لوگ سب لوگوں کے لیے یہ دعا، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن آپ سب کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہی نظر عنایت کر دے ان کی شاعری پڑھتے ہوئے جو یہ شاعری ڈیزرو کرتی ہے۔ میں آخر میں صرف ایک بات ہی، انہوں نے مجھے شروع میں مشورہ دیا تھا کہ یار اپنے مضمون میں سے کچھ پڑھ لینا، میں نے کہا نہیں یار وہ تو ایسا نہیں ممکن، لیکن ایک بات میں ضرور اپنے مضمون کی یہاں دہرانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ پورا اردو ادب بہت اعلیٰ پائے کی شاعری سے بھرا ہوا ہے، لیکن دیکھنے میں میرے مشاہدے میں یا میری ناقص فہم میں یہی رہا کہ کچھ لوگوں کو وہ اتنی ریاضت کرتے ہیں، اتنا محنت کرتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں، پوری زندگی دے دیتے ہیں اس فن کے لیے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہ عنایت کر دیتا ہے، تفویض کر دیتا ہے کہ جی یہ آپ کی محنت کا صلہ ہے، تو آپ کو میں بہت اچھا شعر عنایت کرتا ہوں، یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی یافت اگر کسی کی اس سے متعلق ہو گئی، منسلک ہو گئی، تو اس کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن یہ سب بخششیں ہیں،
اشفاق ناصر کی شاعری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو اشفاق ناصر کو شعر اللہ نے دیے ہیں وہ بخشش میں نہیں بلکہ تحفے میں دیے ہیں. اور ادھر بھی میں نہیں کہہ سکا, یہاں بھی میں اس کو بیان نہیں کر سکوں گا کہ بخشش کس کو دی جاتی ہے, وہی چیز بخشی کس کو جاتی ہے, اور وہی چیز تحفے میں کس کو دی جاتی ہے. یہ شاید کلام کا فرق نہیں ہے لیکن شاید بندے اور بندے کا فرق ہے. بہت شکریہ.